اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے طریقہ، ان کا رسم و رواج، ان کے معاملات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کو ہر وہ طریقہ جو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے اس حوالے سے کچھ میری باتیں یہودیت اور عیسائیت کے حوالے سے سماعت فرمائی تھیں۔ آج بھی توجہ کے ساتھ غور سے سننے کی کوشش کریں تاکہ ہم کچھ قرآن و سنت کو سمجھیں اور اللہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے دو قومیں بڑی تھیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور تیسری قوم مشرک قوم تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اولاً مشرکین مکہ کو تکلیف ہوئی، پھر جو ہی اسلام پھیلتا چلا گیا یہود و نصارہ کو تکلیف ہوئی۔ جس جس جانب اسلام پھلتا پھولتا گیا جتنے غیر مسلم تھے ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی، اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھنے لگے، نبی رحمت کی دشمنی میں آگے بڑھنے لگے۔ جب نبی رحمت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے دوسرے لوگوں کو تکلیف تھی تو اگر آج ان لوگوں کو تکلیف ہم سے نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ سوچ لیں۔ مت سمجھنا جذباتی تقریر کر رہے ہیں شروع سے، نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری بات کو۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس کا نظام، اس کا تشخص، اس کا کردار، اس کے تمام معاملات دنیا کی ہر قوم سے مختلف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو اللہ کریم نے جامع کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات جامع کتاب نہیں تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل جامع کتاب نہیں تھی، اور تو اور انجیل نے حضرت مریم کا دفاع نہیں کیا۔ قربان جائیے قرآن مقدس پر، قرآن مجید نے حضرت مریم کی عزت کا دفاع کیا ہے، قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقار کو برقرار رکھا ہے۔ انجیل یاد رکھنا جامع کتاب نہیں تھی، یہی وجہ ہے تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں صحائف انبیاء کے قریب زمانہ کے بالکل ان میں تحریف شروع ہو گئی، کہیں زیادتی کہیں کمی، امت نے کتابوں کو ختم کر دیا۔ چھوٹا سا علاقہ وارث پورہ کا ہے، کئی گرجے ہیں اور گرجوں میں انجیلیں الگ الگ رکھی ہیں۔ قرآن یاد رکھنا، ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کی امت پہ تھا، ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ یہودیت عیسائیت پہ تھا۔ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ قریب کی بات میں نہیں کر رہا، میں 14 صدیوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن آج بھی ویسے ہے جیسے لوح محفوظ سے نازل ہوا تھا، اور صبح قیامت تک قرآن برقرار رہے گا۔
بے شمار طاقتیں یہود و نصارہ نے کوشش کی، قادیانیوں نے کوشش کی، شیعوں نے کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی قرآن میں گڑبڑ کر لیں، لیکن کوئی بندہ دنیا میں قرآن میں گڑبڑ نہیں کر سکا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک قرآن ایک حالت میں ہے۔ ہاں ترجمہ ہو، تفسیر ہو، خلط ملط نظام ہو گیا وہ الگ بات ہے، الفاظ کے اعتبار سے قرآن برقرار ہے، الفاظ کے اعتبار سے قرآن محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں آپ تھوڑا توجہ کریں ذرا، پھر ہمارا نظام اور ان کا نظام، ایک جانب آپ گرجے کو رکھیں، یہودیوں کے عبادت خانہ رکھیں، اور ایک جانب عیسائیوں کی عبادت خانہ رکھیں گرجا، اور ایک جانب مسلمانوں کی مسجد رکھیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، گرجے میں بھی نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اخلاق ہے، یہودیوں کی عبادت خانے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں روئے زمین پہ چھوٹی سی مسجد مسلمانوں کی ہے تو وہاں بھی اخلاق ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے تو بک گئے، یورپ میں بک گئے، عیسائیوں کے شہر اور ملک میں گرجے بک گئے، لیکن مسجد کے تقدس کا یہ عالم ہے، چھوٹی سی مسجد کسی نے بنا لی ہے، اب اسے گرا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، بلکہ مسجد کی عظمت کا یہ عالم ہے، مسجد اپنی بنیاد سے لے کر تحت ثری تک اور اپنی چھت سے لے کر عرش الہی تک مقدس ہے، مسجد مقدس ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں گرجے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا عَلَيْهَا ما كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ رہبانیت کی ابتداء ان عیسائیوں نے خود کی، ہم نے ان پہ لازم نہیں کیا تھا۔ رہبانیت کیا تھی؟ موٹے کپڑے پہنو، سادہ کھانا کھاؤ، ایک جگہ اپنے آپ کو پابند کر لو، عبادت، شادی نہیں کرنی، لوگوں سے ملنا نہیں ہے۔ عورتیں مریم کا روپ اختیار کر لیں، جوان عیسیٰ علیہ السلام کا روپ اختیار کر لیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ گرجے میں کیا ہو گیا، معاملات درم برم ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی ریسرچ کے مطابق کہ 80% بچے گرجے میں ناجائز ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ نسلیں ان کی محفوظ نہیں ہیں، کتے اور گھوڑے کی نسل تو محفوظ ہے، لیکن ایک بندے کی نسل محفوظ نہیں۔ اسلام کی عظمت پہ قربان جائیے۔ جرمنی کا عیسائی ہے، وہ خود ریسرچر ہے اس حوالے سے، کہتے ہیں میں نے سوچا اس بات پہ کہ اسلام نے فوت ہو جانے کے بعد مسلمان کے ہاں عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کیوں ہے۔ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 4 ماہ 10 دنوں کے بعد عورت کے اندر اگر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے تو معاملات بہت سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نے اس کو سامنے رکھا، پھر میں نے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرایا تو کیا آیا کہ میرا ایک بچہ تھا، 3 اور مردوں کے تھے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور پھر میں نے اسلام کے اندر عورت کی عدت کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ہم جس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں مسلمانوں میں کتنا عظیم ترین نظام ہے۔ اس نے اپنے 3 بچوں کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے ایک بیٹے کو لیا، دوسرے ملک میں جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دوسرے ملک میں جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات لے لو، ایک بڑی سے بڑی بات لے لو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا تھا اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔
توجہ کرنا، قرآن نے پھر کیا کہا؟ عیسائیت عروج پہ تھی، روم کی طاقت عروج پہ تھی، اور دوسری جانب فارس والے ان کی طاقت بھی عروج پہ تھی۔ قرآن نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے۔ قرآن کی عظمت دیکھیں ذرا، چھوٹا سا جملہ، غلبت الروم، اتنا بڑی سلطنت، اتنا بڑی طاقت، اتنا بڑی قوت، ان کے پاس فوج بڑی، سارے معاملات بہت زیادہ، لیکن قرآن نے اتنا کہا۔ دنیا سوچنے لگی کیسی باتیں ہیں، کیا یہ مدینہ منورہ والے روم کو فتح کر لیں گے؟ انہیں کیا پتا تھا یہ قرآن کی بات ہے، بدل نہیں سکتی، یہ بدل نہیں سکتی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، روم اتنا بڑی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، فارس ایران کی بڑی سلطنت ان کے قبضے میں آ گئی، اور اگر حضرت عمر بن خطاب کی بھیجی ہوئی فوجیں جب ایران والوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں تو خون کھول اٹھتا ہے۔ کیا کہا، ذرا غور کرنا، ذرا اپنے مزاج کو بلند کرو، ہم مسلمان قوم ہیں۔ کبھی ہماری پہچان یہ بھی تھی، جب ملاقات ہوئی ایران کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، تو مسلمانوں نے کہا تمہیں جس طرح شراب سے محبت ہے، تمہیں جس طرح شراب کا نشہ چڑھتا ہے، تمہیں شراب پیتے ہوئے سکون ملتا ہے، تمہیں شراب پی کر نشے میں مست رہ کے مزہ آتا ہے، ہمیں اپنا خون شہادت کے لیے دیتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ہم یہ قوم تھے، ہمارا مزاج یہ تھا، ہمارے اندر جرأت و غیرت کا یہ عالم تھا۔ عیسائیت میں غیرت نہیں ہے، یہودیت میں غیرت نہیں ہے، غیرت اگر ہے پوری دنیا میں تو اسلام میں غیرت ہے۔ ہمارا دین ہمیں غیرت کا حکم دیتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں غیرت کا حکم دیا ہے۔ حضور نے واضح فرما دیا، لا ایمان لمن لا حیا علیہ، اس بندے کا ایمان نہیں جس میں حیا نہیں ہے، حضور نے واضح فرما دیا۔ پھر ذرا آپ غور کریں، آج اوپر سے نیچے تک ایک ہی کوشش ہے، ایک ہی کوشش ہے، بھائی ایسا کام کریں جس سے یہود و نصارہ راضی ہو جائیں، یہود و نصارہ خوش ہو جائیں۔ جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، تم نیا خون ہو، تم ایک سوچ رکھو، تم ایک فکر پیدا کرو، تمہارے خون میں جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے خون میں حرارت ہونی چاہیے۔ جوانوں، آج ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے ان کے نظام، ہمیں ان کے معاملات، ان کے فراوانی، ان کی رونقیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ علامہ اقبال بھی تو بڑے جوان تھے، قد و قامت میں، طاقت میں، قوت میں، سوچ میں، فکر میں، نظریے میں وہ بھی بڑی طاقت رکھتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ اللہ زندہ باد، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یورپ کا نظام، یورپ کا حسن، یورپ کے معاملات، یورپ کی رنگینیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیوں؟ میری آنکھ میں مدینہ طیبہ نجف کا سرما ہے۔ جوانوں، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا کا سرما رکھو، نہ دیکھو ان کے حالات کو۔ دنیا کی غلیظ ترین قومیں یہ ہیں جن کے اخلاق کوئی نہیں ہے، جن میں شرم و حیا کوئی نہیں ہے، تم ان کو رہنما سمجھتے ہو، رہنما سمجھتے ہو۔ یہ تو میرے بھائیوں جواہر لال نہرو نے کہا تھا، اگر کالج میں کہا تھا، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو سادگی صدیق اکبر والی اپناؤ، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو عدالت عمر بن خطاب والی اپناؤ۔ ہمارے حکمران دعویٰ کرتے ریاست مدینہ کا کام یہود و نصارہ والے کر رہے ہیں، کتنا بڑا المیہ ہے،
کتنا بڑے دکھ کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْجُهُودُ۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، جانے کائنات، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین سے اللہ مخاطب ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْجُهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرے حبیب تم سے یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں فکر ہے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، آج ہمیں فکر ہے یورپ کے گماشتے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں جوانوں ذرا آپ غور سے سنیں، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے میرے نبی یہ یہودی یہ عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے پھر بیان کر دیا، ہاں ایک صورت ہے، ایک بات ہے، حتی تتبع ملتہم، اگر آپ ان کی پیچھ پیروی کریں، آپ ان کے پیچھے چلیں، جو یہودی کہے، جو عیسائی کہے، جو نظام دیں، جو سسٹم دیں، جو معاملات دیں، جو باتیں بتائیں، ان کے پیچھے چلو۔ وہ کہیں شراب چلنی چاہیے، تم کو ٹھیک ہے، وہ کہیں زنا چلنا چاہیے، تم کہو ٹھیک ہے، وہ کہیں رشوت چلنی چاہیے، تم کہو ٹھیک ہے، وہ کہیں لباس ایسا پہنو، تم کو ٹھیک ہے، وہ کہیں عبادت ایسے کرو، تم کو ٹھیک ہے۔ تم ان کے پیچھے چلو، پھر تم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ کتنا بڑا سبق دیا قرآن نے ہمیں، کتنا بڑی بات قرآن نے ہمیں بتائی۔ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے راضی، کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کے راضی ہونے کی ایک صورت ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے دین کی دھجیاں اڑا کر، اپنی غیرت کا جنازہ نکال کے، اپنے شرم و حیا کو پسے پشت ڈال کے ان کے پیچھے چل پڑو، ان کی وضاحت اپناؤ، ان کے معاملات اپناؤ، ان کے سارا معاملات اپنا لو، پھر راضی ہو سکتے ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، سعودیہ والے یہی کر رہے ہیں، ہمارے حکمران یہی کر رہے ہیں۔ انہیں اسلام کی خبر نہیں ہے، اسلام کی عظمت کا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس قرآن نے یہ پیشین گوئی دی تھی، غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو جائیں گے، بالآخر روم مغلوب ہو گیا، اسی قرآن نے پیشین گوئی یہ بھی دی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے نبی اس دین کو ہم نے پوری دنیا کے دینوں پہ غالب کر دینا ہے۔ قرآن نے بھی فرما دیا، میرے نبی نے بھی فرما دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الاسلام یعلو ولا یعلا، پوری دنیا سن لے، پوری دنیا سن لے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مدینہ منورہ میں یہودی بڑی طاقت میں تھے، بڑی قوت میں تھے، ساری منڈیوں پہ قبضہ ان کا تھا، باغات پہ قبضہ ان کا تھا، زمینیں ان کی تھیں، مدینہ منورہ کے بازار تک تجارت ان کی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا، صرف مدینہ منورہ ہی نہیں، مکہ مکرمہ ہی نہیں، اخرج الجہود والنصارى، نکال دو یہود و نصارہ کو۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، نکال دو یہاں سے۔ مدینہ منورہ سے سارا طاقت کا کنٹرول ان کے پاس تھا، معیشت ان کے پاس تھی، اور مضبوط معیشت کے مالک وہ تھے۔ آج ہم معیشت کا رونا روتے ہیں اور طریقہ اپنا رہے ہیں یہودیوں کا، ان کے پیچھے چلیں گے تو ہماری معیشت مضبوط ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب نے، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے، مدنی دور ابتدائی وہ پہلا وہ دور تھا، کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے آپ پڑے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا، کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ تاریخ پڑھیں آپ ذرا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم ان کی معیشت دیکھیں، نہیں، انہوں نے اپنا نظام دیا، اور اسلام نے اپنا نظام دیا ہے۔
اسلام ہمیں غیروں کے پیچھے چلنے کو نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے تم اعلیٰ ہو، تم افضل ہو، تم بہترین ہو، ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگاؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مثالی انداز حکمرانی یہود و نصارہ کا نہیں ہے، مثالی انداز حکمرانی اگر ہے تو میرے نبی کے غلاموں کا ہے۔ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر وہ جو کچھ بھی کریں، ظلم کی انتہا کریں، کرپشن کی انتہا کر دیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، نہیں یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنے عالم دین کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی سمجھ ہمیں؟ میرے عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، مجھے قسم ہے اللہ ذوالجلال کی جس قبضے میں میں محمد عربی کی جان ہے، تم بلشت بالشت ان کے پیچھے چلو گے، توجہ، ایک گیٹ کے بلشت، تم پورا ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے، تم انگوٹھے کے ناخن سے لے کر چھوٹی انگلی تک ان کے پیچھے چلو گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنا لباس مسلمانوں جیسا پہن کے راضی نہیں ہے، برا نہ منانا، ہمیں لباس وہی پسند ہے جو غیروں کا ہے، ہم اپنے صورت وہی پسند کرتے ہیں جو غیروں کی ہے۔ میں نے کئی ماہ پہلے ایک تقریر کی تھی سنت کے حوالے سے، میں نے ایک بات کہی تھی، کائنات کی حسین ترین صورت کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ آئیے غیروں کو نہ دیکھو، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو، اپنے نبی کے خلفاء کی سیرت کو دیکھو، اپنے نبی کے نظام کو دیکھو، اپنے نبی رحمت کے مدینہ جیسی ریاست کو دیکھو۔ یہ تو بہت بڑی منافقت ہے، چوتھا سال جا رہا ہے، دعویٰ ریاست مدینہ کا، حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اگر آج بھی ہم مسلمان اپنے نظام کو سمجھیں، قرآن جیسی کتاب پہ عمل کرنا شروع کر دیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اللہ کریم نے، یہودیت بڑی قوم تھی، بڑا مذہب تھا، عیسائیت بڑی قوم تھی، عیسائیت بڑا مذہب تھا، لیکن اللہ نے جس قوم کو، جس امت کو فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، وہ صرف پوری نیلی چھت کے نیچے اللہ نے میرے نبی کی امت کو فرمایا ہے، کسی امت کو نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دین کو سمجھیں، اپنے نظام معاملات کو سمجھیں، غیروں کے پیچھے نہ چلیں، ان کی رسم و رواج کو چھوڑیں، ان میں شرم و حیا نہیں، اخلاق نہیں۔ یہ تو میں کئی ماہ بیان کرتا رہوں، حوالہ جات یورپ کے نظام کے معاملات کے، تو آپ سنتے رہیں گے، اختصار سے میں نے بیان کیا۔ آخر میں یاد رکھنا، یہ آج 31 دسمبر ہے، رات اور آج، ٹھیک ہے نا، شراب نوشی، برائی اور پھر مبارکبادیاں دینا نہیں، ہمارا سال شروع نہیں ہوتا، ہمارا سال یکم محرم سے شروع ہوتا۔ اگر آپ اسی سال کو بھی لے لیں تو جائزہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ سال میں نے کیا کیا۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، پوری دنیا کے یہود و نصارہ ہنود خائف ہیں۔ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے انشاءاللہ۔ فتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے دنیا قریب سے قریب ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی تمام نشانیاں علامات قیامت کے حوالے سے پوری ہو چکی ہیں، دجال کا انتظار ہو رہا ہے، دجالی طاقتیں
اپنے آپ کو سینہ تان کے پیش کر رہی ہے. ہمارے حکمران بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سعودیہ کے حکمران. لیکن انشاءاللہ اللہ ہمارا ایمان حفاظت کرے. دجال سے پناہ مانگنا حضور کی حدیث سے ثابت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیا کریں. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آمین ثم آمین. اتوار کو انشاءاللہ درس